بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ ابتدا میں بتا دوں کہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا جنوبی پنجاب کا دورہ، اس سے متعلق تو میں نے آپ کو چیزیں بتانی ہے۔ ایک خاص رپورٹ آئی ہے انٹیلیجنس آن لائن کی، کافی اتھینٹک، 40 سال پرانی، جی ہاں، یہ ویب سائٹ ہے اور یہ انفارمیٹیو ڈیسک ہے جس نے پاکستان کی انٹیلیجنس ISI سے متعلق کچھ بہت بڑے انکشافات کیے ہیں، اور اس انکشافات کی روشنی میں کہ پاکستان کی جو پرائم انٹیلیجنس ہے ISI، اس کا جو سیاسی ڈویژن ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بڑے حد تک کام مکمل بھی ہو چکا ہے نا بڑی خبر۔ ہاں، اس کی ڈیٹیلز کیا وہ ساری آپ کو بتانی ہے۔ اب پروپیگنڈے اور جو چیزیں بن رہی تھی نا، اس کے ختم ہونے کا وقت آیا۔ جی ہاں، اس سے متعلق، اور ہاں اسی بہانے موجودہ سیاسی سیناریو میں ہمیں شہباز شریف صاحب کا جو غصہ ہونا نا، اس کی بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کہیں سے کوئی کنفرمیشن نہیں مل رہی، کیونکہ یہ ایجنسیز تھی نا جس کے اوپر ہر شخص جب اقتدار سے اتر جائے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بولتا تھا، اور کچھ بھی نہیں ہو تو اس ادارہ بدنام ہونے کی بات ہوتی تھی۔ اور آپ نے محکمہ زراعت کا نام سنا ہوگا، میاں محمد نواز شریف صاحب کے، انہوں نے تو خیر سیدھے نام بھی لے لیے تھے، تو ادھر یہ ہو گیا تھا شروع، اور اس کے بعد وہ گمنام لوگ، جی ہاں، مقتدر حلقے، جی ہاں، اصل طاقتور، ایکس وائی، جی ہاں، یہ تمام چیزیں، اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا اس انٹیلیجنس ونگ سے متعلق کہ میرے دور میں تو لیجسلیشن کرنا ہی مشکل تھا، قانون سازی کے لیے ہمیں ان کی مدد لینی پڑتی تھی، تو ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت تھی۔ جو پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہیں وہ اس لیے ان کو انوالو کرتے تھے، لیکن اب واضح طور پر موجودہ جنرل جو ہیں، جنرل ندیم انجم، DG ISI، جنہوں نے آتے ساتھ ہی اپنا کنڈکٹ ہی ایسا رکھا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری تصویر تک میڈیا کے سامنے نہیں آئے، کیونکہ جس طرح کی انٹیلیجنس، تو اس کا کم از کم پروٹوکول یہ بنتا کہ اس کا چیف دنیا کے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے کچھ سالڈ اقدامات اٹھائے ہیں، اور اقدامات موجودہ تناظر میں بالکل اس کے ساتھ متصل بھی نظر آ رہے ہیں، سچویشن بھی سمجھ آ رہی ہے، تو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ اور ISI کا سیاسی ڈویژن ختم کرنے کا مطلب بہت بڑی بات ہے، یہ وقت بتائے گا کہ یہ تنازع آہستہ آہستہ ظاہری بات ختم ہوں گے اور ادارے کی ساکھ مزید بحال ہوگی، جس کو جی ہاں، جس کے اوپر کافی قدغنیں بھی لگی، اور یہ آپ کو پتہ 5th جنریشن وار ہے، اور پھر موجودہ حالات میں اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طریقے سے ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، جس طرح سے اس کا استعمال کیا گیا، اور کوئی شک نہیں کہ بڑی تگڑے طریقے سے استعمال کیا گیا، تو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ والا فیکٹر تھا، جب کسی کی بات میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی نا، تو پھر وہ اس سیاسی ونگ کی طرف جاتا تھا کہ جی انہی کا ہی کام ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، باقی جو دوسری معلومات ہیں، دوسری جو چیزیں ہیں گورنمنٹ کو جو ریکوائرڈ ہے، وہ تو گورنمنٹ ڈیفینیٹلی وہ کرے گی، لیکن اب جس کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ یہ ہے۔ اچھا جی، اس کی ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو ساری بتانی کہ اس وقت کس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوا ہوا سارا معاملہ، کہ آپ کو لگے گا ہاں باقی اس پہ کام ہو رہا ہے، بھائی بڑا سیریس ہو کے کام ہو رہا ہے۔ اچھا جی، انٹیلیجنس کے حوالے سے، کیونکہ سب سے پہلے یہ سن لیں، انٹیلیجنس آن لائن جی 40 سالہ پرانی یہ آرگنائزیشن ہے جی، فرانس بیسڈ ہے، اور اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں انٹیلیجنس اداروں کو کور کرتی ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑی اتھینٹیکیشن بتا رہا ہوں جی، اور اس کی رپورٹس بہت ایکسکلوسیو ہوتی ہیں جو یہ انسائیڈ رپورٹس دیتے ہیں جی، اور جس طریقے سے یہ شیئر ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو ڈیفینیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے ادارے بھی اس رپورٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو مجھے ایسا لگتا ہے۔ اب سن لیں جی کیا ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم ادارے کی سیاسی ڈویژن کو ختم کرنے پر کام کر رہے ہیں تاکہ ISI اپنے مرکزی مشنز پر توجہ دے، جیسے کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم پر دوبارہ فوکس کیا جا سکے۔ انٹیلیجنس آن لائن اپنی اس رپورٹ میں یہ کہہ رہا ہے، یعنی جیسے پاکستان کے اندر داخلی اور خارجی جو دہشت گردی کے والے معاملات، جو دشمن قوتیں جو متحرک ہیں، ہر طریقے سے، چاہے سائبر کی طرف سے، چاہے دہشت گردی کے حوالے سے، کسی طریقے سے بھی جو ہے ان کے اوپر فوکس کیا جا سکے، اس لیے ISI کے سربراہ ندیم انجم ادارے کی سیاسی ڈویژن کو ختم کرنے پر کام کر رہے ہیں، اور اس پر بہت حد تک کام کر بھی لیا گیا ہے جی۔ انہوں نے مزید بھی بولا کہ DG ISI ندیم انجم ISI کو سیاست سے الگ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس انقلاب کی قیادت خود کر رہے ہیں کہ سیاسی ونگ سرے سے ختم ہی کر دیا جائے، دفن ہی کر دیا جائے، ادارے سے کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ جی ہاں، پنجاب میں 17 جولائی کا
اور بالکل میں نے بولا ایویڈنس بھی سارے ساتھ ساتھ ہیں. پنجاب میں 17 جولائی کا ضمنی الیکشن جس پہ پاکستان تحریک کے سامنے آلموسٹ کلین سویپ کیا, 16-17 نشست سے لی. ندیم انجم کے لیے وہ موقع تھا جو آئی ایس آئی کو سیاست سے دور رکھنے کی ان کی نیت کی یقین دہانی کراتا ہے. یعنی کام شروع ہو چکا, اور 17 جولائی پاکستان تحریک انصاف جس نے مسٹر ایکس وائی کے فیکٹر کے ساتھ, مسٹر ایکس کا فیکٹر اس وقت تھا, تو یہ بہترین موقع تھا کہ اگر سیاسی ونگ آئی ایس آئی کا کام کر رہا ہوتا تو اس پہ بہترین, اور تھوڑی سی سائنس ہوتی ہے, اگر کر رہا ہوتا تو یہ کلین سویپ نہ ہوتی. تو انہوں نے کہا یہ بہترین تھا موقع, تو انہوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر علیحدہ کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اب سیاست میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. یعنی ان کی نیت بتا رہے ہیں جی. مزید انہوں نے بتایا کہ 2016 سے, جی ہاں 2018 کے عرصے میں ندیم انجم کوئٹہ میں ایف سی کے سربراہ تھے, تو بلوچستان میں سیکیورٹی کی ذمہ داری ان پر تھی. انہوں نے بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف کئی کامیاب آپریشن کی سربراہی کی, جس کی وجہ سے انہیں محسن بلوچستان کا نک نیم بھی ملا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم آئی ایس آئی کو سیاست سے الگ رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اچھا جی, اور اس سلسلے میں اپنی تعیناتی کے گرد گھومتے تنازع کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یاد ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے کافی آج تک چل رہا ہے کہ وہ اچانک کیسے چلے گئے اور پھر ان کی تعیناتی کیسے ہو گئی, اس وقت عمران خان صاحب نے فوراً سائن کیوں نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ اپنی تعیناتی کے گرد گھومتے تنازع کو بہت پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اندرونی سیاسی عدم استحکام کی گھڑی میں کسی سیکیورٹی ایشوز پر توجہ دے سکے. انٹیلیجنس آن لائن نے یہ خبر دی ہے جی, اور یہ گلوبل انٹیلیجنس کمیونٹی ہے, 40 سال سے یہ کام کر رہی ہے. ہاں جی, اب آپ کو سمجھ آئی 17 جولائی, اچھا سمجھ آئی. اب مزید سن لیں, یہ ضمنی انتخاب جو ہونے نا 9 حلقوں میں, اس میں عمران خان صاحب کھڑے ہیں, اس میں بھی یہ بات سامنے آئے گی کہ پتہ چلے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے نا وہ امپریشن ختم ہو کہ واقعی سیاسی ونگ ختم ہو گیا, اور جس پہ کام کرے کہ یہ ادارہ بہت اتھینٹک ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس کی بڑی بڑی بریکنگ ہے. 40 سال کا اتھینٹک ہے, یہ ایسے نہیں بات کر رہا, اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں. تو وہ بتائے گا, ڈیفینیٹلی وقت ثابت کرے گا جنرل ندیم انجم صاحب جی. اور مجھے بھی اس بات سے اندازہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ذرائع کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ آئی ایس آئی نے باقاعدہ طور پر اپنے تمام ونگز کو حکم دیا تھا کہ اگر کسی افسر یا گروپ کی طرف سے ایسا لگا کہ انٹیلیجنس کی کوئی انوالومنٹ ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. آپ کو بہت اچھا یاد ہوگا میں نے بریک کی تھی یہ خبر. جی ہاں, اس وقت سے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اکتوبر 2021 میں آئے تھے نا, جی ہاں, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. امیج بالکل ڈفرنٹ پورٹری کیا جانا ہے. تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا, اور جب اس کا مسٹر ایکس فیکٹر عمران خان صاحب نے بہت زیادہ یہ چیزیں خیر چلتی رہیں, بہرحال ہوتا رہا, لیکن بہرحال یہ سارے فیکٹرز تھے. اور اب موجودہ حالات میں مجھے اس کا اندازہ کس بات سے ہو رہا ہے, یہ آپ کو بھی ہوگا جی. شہباز شریف صاحب نے ہم نے دیکھا آخری 1-2 خطاب بڑے پھڑکنے والے تھے ان کے, اور یعنی یہ اس موقع پہ ہوتا ہے کہ سپورٹ نہیں ملنی. جو سیاسی ونگ ایک زمانے میں سپورٹ جس کا عمران خان صاحب خود بے ادا کرتے, لیجسلیشن کے لیے, قانون سازی کے لیے, سینیٹرز کو بلانے کے لیے آتے نہیں تھے, یہ سب تھے, جس میں فیٹ اف کے سلسلے میں جو چیزیں تھیں, اس کے علاوہ نیب کے قوانین کے حوالے سے جو چیزیں تھیں, جو فیٹ اف کی شرائط تھی, ایسے تھوڑی تھا. یہ تو اینڈ ٹائم پہ موجودہ حکومت اس وقت اپوزیشن پہ تھی, انہوں نے شرائط رکھ دی تھی, تو یہ کیسے پہنچے تھے قانون سازی کرنے کے لیے. جی ہاں, یہ سیاسی ونگ ہی کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب شہباز شریف صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, تو اس لیے وہ اب تھوڑا گڑبڑانا, پھڑکنا, اور جسے کہتے ہیں نا, میں کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک چیز حد سے زیادہ تجاوز کر جائے, تو اس حوالے سے رزسٹ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ خوشائند خبر ہے, اور اس کے اثرات ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. میں نے 17 جولائی بتا دیا, اب آنے والے میں 9 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہیں, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پہلے ہی ڈی جی آئی ایس آئی نے کی خبر ادارے ذرائع کے حوالے سے آئی تھی کہ اپنے سارے گروپس کو کہا تھا نہیں پلیز اب کچھ نہیں ہے. تو چیزیں عمران خان کے حق میں بہت بہتر نظر آ رہی ہیں آج کے دور میں بھی, اور آنے والے وقت میں بھی. اگر مگر نہیں, یہ خبر اگر درست ہے, اور مجھے جس حساب سے یہ شیئرنگ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, مجھے یہ خبر بہت درست لگ رہی ہے ود دا بیسٹ آف مائی نالج. ٹھیک ہے, اس کو سپورٹ ہے اس خبر کو باقاعدہ طور پر اداروں کی طرف سے, یہ ایسے نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی میں خود اس کو سپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال جب یہ بول دیا نا کہ وہ اس انقلاب کی قیادت خود کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی سے ونگ ہی ختم کر دینا پولیٹیکل, نہیں کوئی چکر ہی نہیں. ہاں, ایسا نہیں کہ حکومت کی سپورٹ تو وہ کرتے رہیں گے جس طرح انہوں نے جو کرنی ہے, مگر سیاست والے کوئی معاملہ نہیں ہوگا.
حکومت کی عملداری کے حوالے سے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تو ہوں. تو میں نے کہا یہ آپ کو خبر دیں. دوسرا جنوبی پنجاب عمران خان صاحب جی راجن پور جی ہاں سیلاب زدگان کے ساتھ میں مدد بھی کی, ان کے ساتھ ڈھارس بھی بندائی, اور خوشی ہے کہ ان لوگوں کے بیچ کے اندر موجود ہیں. تو خان صاحب آج مصروف ہیں جی, وکلا کنونشن سے بھی تگڑا خطاب ہے جی. تو باقی رات کی تقریر ہے وہ اس پہ رات بات کریں گے, کل صبح تک آپ کو آئے گی نیکسٹ ویڈیو میں, اس کے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.